تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی پہلو کو لینا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا پہلو اخلاقی پہلو ہے۔ حدیث مبارکہ ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اخلاق کے پہلو میں ایثار ہے، صبر ہے، عفو درگزر ہے، ذاتی انتقام نہ لینا ہے۔ ایثار ایسا کہ مسلمانوں کے لشکر کو مدد کی ضرورت پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے مال و اسباب کی ضرورت ہے، اے صحابہ اپنا اپنا مال و اسباب تم لے آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال و اسباب لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، کہ اے ابا بکر تم اپنے اہل کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے ابقیت لهم اللہ ورسولہ، کہ میں نے اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ ایثار کا یہ جذبہ تھا۔ اور جب صبر کی بات ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں مشغول عبادت تھے، ابو جہل آتا ہے، ان کے اوپر کثیف خون والی ہوجری پھینک دیتا ہے تو آپ صبر فرماتے ہیں۔ عفو درگزر ایسا کہ وحشی ایک جنگ میں حضرت حمزہ کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور جنگ کے بعد ابو سفیان کی فوج سے بھاگ کر آتا ہے تو حضور سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ذاتی انتقام نہ لینا۔ جو شخص، جو صحابہ حضور کی صحبت میں بیٹھ گئے ان پہ یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دشمن کو زیر کر لیا، تلوار مارنے لگے، اس کو قتل کرنے لگے، تو اس دشمن نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ پوچھنے لگا کہ کیوں؟ فرمایا اب اس میں میرا ذاتی انتقام انوالو ہو گیا ہے، اب میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ صحابہ کرام کا یہ کردار تھا، یہ اخلاق تھا کہ وہ ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا درس تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ یہ ایک جامع معیار ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ ایک بلند اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر فائز ہیں۔ مسلم تو مسلم، نان مسلم بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی کہتا ہے ہم کسی دین سے بھی ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے بھی ہوں قائل کردار تو ہیں، ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ حضرات محترم، یہ تو تھا اخلاقی پہلو۔ تیسرا پہلو معاشی پہلو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کے قلیل عرصہ میں مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ معاشی نظام تھا۔ معاشی نظام ایسا کہ اس دور میں زکوٰۃ دینے والے نکلتے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے پوشیدہ مقامات میں روزی تلاش کرو، یعنی ذرائع پیداوار کی ترقی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر ایک صاف اور شفاف نظام کی اساس رکھی، فرمایا دھوکہ دہی، رشوت، لوٹ کھسوٹ، ملاوٹ، غبن، یہ سارا مال جو ظلم سے حاصل ہو، جو ناانصافی سے حاصل ہو، وہ کبھی نفع نہیں دے گا، اور اللہ قیامت کے دن اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ معاشی طور پر مسلمانوں کو مستحکم کرنا، تجارت کا فروغ، آزاد معیشت کا قیام، ٹیکسیشن کا سسٹم سیرت محمدی سے ملتا ہے۔ اہل نجران سے ٹیکس حضرت علی وصول کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیکس کا سسٹم ادا کرتے ہوئے ایک اصول دیا۔ قبیلہ ازد کے ایک صحابی ابن لیلا کو آڈٹ کے لیے بھیجا گیا، ان کو ٹیکس کے لیے بھیجا گیا، تو وہاں کے لوگوں نے، اس قبیلے کے لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ تحائف دیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا، ایک معیار دے دیا۔ اور پھر ارتکاز دولت کی بات ہوتی ہے۔ ارتکاز دولت کا ایک مرکز پہ جمع ہو جانا، اس سے ایک بڑی بیماری جنم لیتی ہے۔ امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے،
تعیشات کا شکار ہو جاتا ہے اور غریب طبقہ بنیادی ضروریات سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ حضور جنگ پہ تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ صحابہ کے پاس سواری ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، کچھ کے پاس مال و اسباب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور فرمانے لگے، من کان عنده فضل زاد فلیعد به الی من لا زاد لها ومن کان عنده فضل زہر فلیعد به الی من لا زاد لها، کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ اس کو لوٹا دے جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے وہ لوٹا دے اس کو جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ یہاں آپ توجہ کریں کہ لوٹانا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ دے دے، لوٹانا یہ کہ اس کے حصے کا تمہیں مل گیا، اللہ نے اکرام کیا، تجھے عطا کر دیا، اب وہ تمہارے حصے کا نہیں ہے، جو فالتو ہے تم اس کو دے دو۔ اور قرآن حوالہ دیتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ اس کے بعد سیرت محمدی کا سماجی پہلو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو ایک پورا اور جامع نظام دیا۔ معاشرتی نظام میں ہم خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھیں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی تفوق اور فوقیت حاصل نہ ہے۔ حسن سلوک کے حوالے سے فرمایا، سماج کی بات ہو رہی ہے، سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وضع کردہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں حسن سلوک ہونا چاہیے، برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، حسن سلوک اور برتاؤ ایسا کہ تم جو خود کھاؤ وہی اپنے نوکروں غلاموں کو دو، جو تم خود پہنو وہی پہناوا، وہی لباس اپنے ملازمین کو پرووائڈ کرو۔ اور اگر تمہاری سوسائٹی میں نان مسلمز رہ رہے ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک دفعہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا، اس دور میں ریسٹ ہاؤس نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اس وفد کو کہاں ٹھہرایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیں، حسن دیکھیں، ان کے ایک معاشرے کی تشکیل دیکھیں کہ آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں ٹھہرا دو، مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا گیا۔ پھر ان کی عبادت کا وقت آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، فرمایا انہیں اجازت ہے مسجد نبوی میں عبادت کر لیں اپنے طور طریقے کے مطابق۔ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار کے ساتھ کیسا حسن سلوک۔ مسجد نبوی کھلی ہے رہنے کے لیے، مسجد نبوی کھلی ہے عبادت کے لیے، نان مسلم کی عبادت کے لیے۔ اور پھر کیسا معاشرہ جس میں عدل و انصاف ہو، جس میں ناانصافی نہ ہو۔ ایک مرتبہ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی اور کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے اس لیے قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، اگر ان میں کوئی بڑا غلطی کرتا، ان میں کوئی بڑا چوری کرتا، قانون کی پکڑ اس پر نہ ہوتی، قانون کی پکڑ صرف کمزوروں پر تھی، اس لیے تم سے پہلے کی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل کردہ معاشرہ تھا، یہ عدل و انصاف کی بات تھی اور ناانصافی کا کہیں شائبہ بھی نہ تھا۔ پھر ایسا معاشرہ کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس دولت نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، مال اسباب نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نمازیں تو پڑھتا ہو، روزے تو رکھتا ہو، زکوٰۃ تو دیتا ہو، حج تو کرتا ہو، مگر اس نے غبن کیا ہو، اس نے لوٹ کسوٹ کی ہو، اس نے ناانصافی سے پیسہ کمایا ہو اور اس نے بدیاں کی ہوں،
وہ مفلس شخص ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ اس نے دوسروں کے ساتھ ظلم کیا ہو، قیامت کے دن اللہ اس کی ساری نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، وہ ان تمام مظلوموں میں تقسیم کر دے گا، اور جب حساب پھر بھی مکمل نہیں ہوگا تو مظلوموں کی ساری بدیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس میں یہ سب برائیاں پائی جائیں گی، سب یا کوئی ایک برائی پائی جائے گی۔ اور پھر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفسیاتی پہلو۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تجھے کھانے کو کچھ دیتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت سے پوچھا کہ واقعی تمہارے پاس کچھ ہے جو کھانے کو دو، یا ایسے ہی بچوں کو بلایا؟ تو عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا چھوٹا نقطہ اور پوائنٹ دیکھا اور اس پہ فرمایا کہتے اگر کچھ نہ ہوتا تو بچے کی تربیت میں جھوٹ یا کذب کی آمیزش ہو سکتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہر نفسیات بھی تھے، اور مزاح کا پہلو ایسا کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تو آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھی خاتون، کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان نظر آنے لگی، یہ جائے کہ اس کی پریشانی حد کو پہنچتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام بوڑھی عورتیں جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا پہلو۔ اور پھر جہادی پہلو، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہادی پہلو کو لیں تو اس میں آپ کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، یہ احساس فراہم کی، ایک بیس دیا۔ جو شخص خانہ کعبہ میں چلا جائے اسے قید نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر بیٹھ جائے اسے قتل نہ کیا جائے، بھاگ جانے والے کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ زرعی اصول تھے۔ مگر اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں ہٹلر، اسکندر اعظم، چنگیز خان، جنہوں نے کھوپڑیوں کے انبار لگا دیے اور نتیجہ صفر، اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ صرف 10 سال کے قلیل عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمرانی 10 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی، اور کوئی کھوپڑیوں کا انبار بھی نہیں لگا۔ اور پھر سیاسی پہلو، جب ریاست مدینہ، سٹی آف مدینہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم ہو گئی اس میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس کے سربراہ تھے، اور آپ نے بحیثیت سربراہ جو درس دیا، وہ درس ایک نان مسلم کی زبانی ایسا ہے۔ رومیوں کے زوال و انحطاط کا مورخ ایڈورڈ گبن وہ کہتا ہے اپنی دنیاوی طاقت کے عروج پر، بات قابل غور ہے، اپنی دنیاوی طاقت کے عروج پر بھی محمد کی شرافت نفس نے شہانہ طرز کو احتشام روا نہ رکھا۔ خدا کا پیغمبر گھر کے ادنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا تھا، آگ روشن کرتا تھا، جھاڑو دیتا تھا، بھیڑوں کا دودھ دھوتا تھا۔ یہ سب کام کب کرتا تھا؟ جب بحثی پہلے بھی تھے، لیکن جب بحثیت سربراہ آئے اس کے بعد بھی یہ جاری رہی، اور اپنے کمبل اور جوتوں کی خود مرمت کیا کرتا تھا۔ تارک الدنیا راہبوں کے مجاہدوں سے نفرت کرتے ہوئے آپ بلا تصنع اور بلا تکلف ایک ارب اور سپاہی کی طرح سادہ غذا استعمال فرماتے تھے۔ خاص مواقع پر آپ صحابہ کی دل کھول کر ضیافت کرتے تھے، مگر نجی زندگی میں اکثر آپ کے گھر میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ ہیڈ آف سٹیٹ بننے کے بعد کی بات وہ لکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت زندگی کے کسی شعبے کو لے لیں، اس میں ہمیں روشنی فراہم کرتی ہے، اور مکمل کامل روشنی۔ یہ نہیں کہ ہمیں زندگی کے کسی شعبے، کسی فیلڈ آف لائف میں روشنی فراہم نہ کرتی ہو۔ اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو بعثت کا مقصد تو ہوگا۔ ہماری گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے کہ نبوت کا مقصد کیا تھا۔
نبوت کے دو بڑے مقاصد، اور میں بات کو ختم کروں گا۔ نبوت کا پہلا مقصد اس کا تعلق سوسائٹی سے ہے، مجتمع سے ہے، معاشرے سے ہے، کہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے۔ ایک ایسی سوسائٹی کا قیام ہو، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہو کہ وہ دوسری تمام سوسائٹی سے اچھی ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، اور جو میں دین دے کر بھیج رہا ہوں، میں ہدایت دے کر بھیج رہا ہوں، تم جا کر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کرنا اور اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دینا، یہ اجتماعی مقصد تھا۔ اور دوسرا مقصد انفرادی، فرد سے ہے، اس کا تعلق فرد سے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، اس کا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تزکیہ کرتا ہے، دوسرا ہدف۔ تیسرا ہدف وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسرا ہدف کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور چوتھا ہدف حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کہ حضور کی نبوت کا مقصد اور بعثت کا مقصد یہ تھا کہ آیات پڑھ کے سنائیں، کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں اور تزکیہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں برائیوں سے روکنے کے لیے آئے، ہمارا تزکیہ کیا، ہمیں حقیقی لذت سے آشنا کروایا،